باقی جو لوگ آ رہے ہیں وہ برابر والے پڑھے آ رہی آپ کو تھوڑی سی جگہ بتائیے ادھر بہت جگہ ہے ادھر بہت جگہ ہے ادھر بھی بہت جگہ ہے آپ ادھر جگہ بتائیے پیچھے سے رستہ ہے پیچھے سے آگے آپ لوگ ادھر سے بہت سے لوگ ایک جگہ مل کے بیٹھو آگے والوں کے لیے جگہ بنو قریب قریب بیٹھو جس ہستی کے تذکرے تک آ چکی ہے صدیق امت پیغمبر شبیر حضرت عیسیٰ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اسلام کے قبول کر لے یا ظاہر کرنے کی ترتیب پہ فہرست بنائی جائے تو محدثین کا کہنا ہے چوتھا نمبر ابوذر یعنی ابوذر سے پہلے صرف 3 افراد ہیں جو رسول پر ایمان لائے. اس کا مطلب ہے ذوالشیرہ کے بعد 3 سال صرف گھر پہ ہے اس بار. اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ ہے. تو اب جو لوگ ایمان لائے اس میں چوتھا نمبر حضرت ابوذر. اس سے پہلے کہ میں ظاہر کہ مجھے کل جو آیت پڑھی ہے اس کے مطالب تک واپس آنا ہے, لیکن میں حضرت ابوذر کے ذکر پہ آ گیا ہوں تو رکے بغیر نہیں. رکنے کی کچھ مقاصد کی 2-4 جملے اس لیے کہ ہماری نسل نو حضرت ابوذر کے بارے میں جان لے وہ ہے. آج
موکل اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کے لوے درجے کا موکل تھا کیسے. میں مسلسل مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری آج کی نسل بازی سے کٹ کے رہ رہی اور جو بازی سے کٹ کے رہے وہ مستقبل نہیں بنا اپنے پیش رو یعنی اپنے سے پہلے جانے والوں کے بارے میں خبر ہونی چاہیے. قبیلہ بنی غفار بہت بڑا قبیلہ ہے. مکے اور مدینے کے درمیان میں اگر آپ بحر احمر کے کنارے کنارے جائیں مکے اور مدینے کا نقشہ میں آپ ایسے دیکھیں کہ مکہ ہے اور مدینہ تو الٹے ہاتھ میں بحر احمر ہے. بحر احمر کے کنارے کنارے جائیں تو بالکل مکے اور مدینے کے درمیان میں جو جگہ پڑتی ہے سینٹر دونوں طرف سے فاصلہ برابر ہے اس کو کہتے ہیں جوفہ. جوفہ کا دوسرا نام غدیر ہے. جوفہ کا دوسرا نام مکے اور مدینے سے بالکل سینٹر ہے یعنی مکانی فاصلہ مکے اور مدینے سے برابر ہے. اور اگر آپ اس عرب کے اس خطے کو وادی سمجھے یا میدانی علاقہ سمجھے جو چاہے تو جغرافیائی طور پر غدیر جس مقام کا نام ہے اس کا ایک دامن مکے کو چھوتا دوسرا دامن مدینے کو چھوتا. بالکل ایسا ہی جیسے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس حال کا ایک دامن اس دیوار کو چھو رہا ہے دوسرا اس دیوار کو چھو. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ برابر ہے. برابر سمجھو گے تو بلا فاصلہ سمجھ جائے. اب میں مجھے اگلے مرحلے میں بنی غفار کے قبیلے کا ذکر دو جملے سنیے. فاصلہ برابر ہے تو اب یہ جو فرش ہے بیٹھنے کی آپ کی جگہ اس کو ایک دیوار یہ چھو رہی ہے ایک دیوار یہ چھو رہی ہے. یہ جو دونوں دیواریں چھو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹھنے کی جگہ اس فرش کا ایک کنارہ یہ ہے ایک کنارہ یہ. اللہ ہے انتخاب پیغمبر خدا کہ علی کی ولایت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اس وادی کا اس زمین کا ایک کنارہ مکہ ایک کنارہ مدینہ. یعنی ولایت علی کے ادھر توحید ادھر رسالت. فاصلہ دونوں سے برابر تو علی کی ولایت سمجھ میں آئی. جغرافیائی طور پہ اگر کوئی غدیر کو سمجھنے کی کوشش کرے جغرافیائی طور پر تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ علی کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ دامن ادھر توحید سے ملا ہوا ہے ادھر رسالت سے ملا ہوا ہے. یہ چھوٹا تو یہ بھی گیا یہ بھی گیا. سلوات بھی پڑھیے مکے اور مدینے کے درمیان میں یاد چلتے تھے تو کچھ اور منزلیں بھی اس میں سے جوفہ سے پہلے ایک منزل ہے قدیر اس کے قریب ہے بنی غفار. یہ پورا قبیلہ ہے اور اس قبیلے کا کمال یہ ہے. اب ابھی تک تو جغرافیہ بتایا تھا تھوڑی سی کرو معاشیات کہتے ہیں. اس بنی غفار کے قبیلے کا کمال یہ ہے
کہ مکے والوں کی تجارت کا گیٹ وے بنی غفار ہے. واہ واہ واہ. اگر بنی غفار دروازہ بند کر دے، یہ راستے میں کھڑے ہو جائے تو قرآن بھوکے پڑے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر بنی غفار مکے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائے تو قرآن بھوکے پڑے. اس بنی غفار کے مطمئن اور آسودہ خاندان کا ایک شخص ہے ابو ذر. نام ہے جندب ابن جنادہ. اور مطمئن اور آسودہ میں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ حضرت ابو ذر کی خاص بات ہے. کچھ چیزیں دو چار باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری نسل کو پتا ہونا چاہیے. سب عالم اسلام میں سب کو پتا ہونا. حضرت ابو ذر نے کبھی بت نہیں. رسول کے سامنے آ کر ترتیب میں چوتھے نمبر پہ ہے اظہار اسلام کرنے والوں میں، لیکن بتوں کی طرف کبھی نہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ نماز پڑھتے جی سب میں لکھا ہے کہ رسول سے ملنے سے پہلے بھی نماز پڑھتے. اب اس نماز کی حالت کیا تھی، صورت کیا تھی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ مذہب عیسیٰ کے مطابق تھی یا مذہب موسیٰ کے مطابق تھی، لیکن ایک نماز تھی. اور ان کے بھائی نے انہیں عمل کرتے ہوئے دیکھا جس کا نام حدیث ہے. ان کی اب سب سے زیادہ گفتگو برابر عمرے تھی. پہلے عمر کے بھائی تھے تو سب سے زیادہ گفتگو حدیث سے ہوتی. تو ابو ذر کو جب نماز پڑھ کر یہ کیا ہے کہ نماز کی نماز کیا ہے، کس کی نماز ہے، عبادت. جب وہ خدا اس پروردگار کی عبادت ہے جس کے دین کی میں تلاش ہوں. جس کے دین کی میں مکے سے خبریں آئی ہیلو. اور یہاں پہ سب آتے ہیں اس کے پاس. مکے والے خود چل کے اس کے پاس. تو ایک بات تو یہ آج کے لوگوں کے لیے یقیناً نہیں ہوگی کہ پتہ چلا کہ کچھ بت جو ہے وہ مکے کے باہر بھی سارے بت مکے ہی میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ خبریں آئی، تجارت ہے، آتے جاتے رہتے. یہ ان کا کام یہ کہ ان کا شوق تھا، یہ زیادہ آسودہ خاندان ہے تو وہ اس پر چراتے نکل جاتے. ایک بات سب نے لکھی ہے، شیعہ سنی ساری کتاب ہو رہا کثرت التفکر. میرے رات کے نوجوان بچوں کو روکوں گا. کثرت التفکر، تفکر کا مطلب کیا ہے؟ اچھی آبزرویشن کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوچنا، آنکھیں کھلی رکھنا، ہر چیز کا مشاہدہ کرنا اور پھر اس کے بارے میں سوچنا. آنکھیں بند کر کے گزرنا اسلام نہیں ہے. انسان دیکھے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا اور کیا ہو رہا پہ سوچے.
جب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں. کیا مجھے اگر غلط ہو رہا ہے تو مجھے ہاتھ سے روکنا ہے کہ زبان سے روکنا ہے کہ دل سے برا سمجھنا ہے. جو 3 چیزوں میں اصلاح ہے, انہیں 3 چیزوں میں اصلاح ہے. ہاتھ سے روک سکتے ہو برائی کو تو روکو, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا سکتے. کم سے کم اتنا ضروری ہے. بس یہ 3 بات ہے. کثرت التفکر ابو ذر کی صفت ہے جسے تمام سماج نگاروں نے اور اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا. بہت زیادہ سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں. فکر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سوال اٹھاتے ہیں. اب سوال میں اب جو بات کی بات ہے وہ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ابو ذر کی فکر سمجھ میں آئے. مکے پہنچ گئے, اعلان اسلام ہو گیا, رسول نے واپس بھیج دیا, بنی غفار میں آ گئے. بنی غفار میں خبریں پہنچ گئی کہ ابو ذر نیا دین قبول کر کے آ گئے. بنی غفار والوں کو فکر ہو گئی, سارا عربی کو پوچھ رہا. بنی غفار نے اجلاس بلایا, تباہی سسٹم میں اجلاس ہوتا, پورا قبیلہ بلایا, سردار بیٹھے. اب دیکھیے آبزرویشن ہوگی تو بندہ سوچے گا تو سوال اٹھائے. سب بیٹھ گئے. سردار نے سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم پوچھو یہ کون سا دین قبول کیا. اب ابو ذر کے طریقے کو دیکھیے. بولے کہا بھائی سنا کوئی نبی جو مکے میں مبعوث ہوا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے تو اس کا دین قبول کر لیے. اس کا تو کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا تو ہمارے خداؤں کو اور بتوں کے خلاف ہو. تو میں نہیں پڑھا. کہنے لگے پہلے ایک دن کے جو تمہارے بت ہے نا, پہلے ایک دن دیکھا کہ لوگ اس پہ دودھ چڑھا رہے, چڑھایا بت پہ تھا, کتا آ کے پی گئے. اگر کسی کو دیکھیں, شاید میرے دوست پوچھے کہ نہیں یہ آپ سب کہاں سے پڑھ, عربی کتابیں علم رجال کی تاریخ کی علماء سنت علماء شیعہ سب نے, اور کوئی اختلافی مسئلہ ہے اس میں. اردو زبان میں شیعہ علماء کے یہاں بہت اچھی کتاب علامہ ڈیکوریشن کراروی کی ابو ذر غفاری ہے, اور اہل سنت کے اردو زبان میں کتاب پائی جاتی ہے وہ عبد الصمد صاحب, بہت بڑے عالم گزرے, جامعہ ازہر کے, ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے عربی کتاب کا. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کافی بار. کہہ رہے ہیں کہ وہ کتا پیے, ایسے خدا کا کیا کروں جو اللہ کو مقدس دودھ نہ بچا سکتا. آپ نے دیکھا مشاہدہ کہاں لے آیا. اس کے بعد کا فکرہ میں آپ کو بڑے احتیاط سے سنا دیتا ہوں کیونکہ میں ممبر میں ہوں, آپ پر کہتا تھا پہلے کے کتے نے تو اس سے زیادہ بھی جسارت کی. سوال ہوا تھا ابو ذر سے کہ تم کس لئے خدا کو مانا ہے اور کس لئے رسول کو مانا ہے. ابو ذر نے تو بات نہیں کی. ایسا سوال کر دیا کہ بنی غفار کے قبیلے والے چونکہ بہرحال صاحب بیٹھ تھے, سوچتے سمجھنے کی آدمی, سناٹا ہو گیا. سب سے پہلے تو سردار چپ ہوا, سردار کے بعد شکایت کرنے والے چپ ہوئے, پھر عوام چپ ہوئی. جواب کسی کے پاس نہ تھا. جواب نہ ہونے کا مطلب یہ تھا نیا خدا دل میں اتر گیا. دیکھیے یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے اس عہد کے بچوں کہ ہمارے اس عہد کے بچے میں دیکھ رہا ہوں, اس لیے ان چیزوں میں باتیں کر رہا ہوں. آسیلے چڑھا کے نکل جائیے, تلوار کھینچ کے نکل جائیے ہر ایک سے مقابلہ کرنے کے لیے, یہ کوئی علاج نہیں ہے.
واہ واہ یہ کوئی علاج نہیں ہے. جو آپ کام علم سے کر سکتے ہیں اور عقل سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے نہ تلوار کی ضرورت ہے. اسلام علم اور عقل سے پھیلا ہے. تلوار سے اسلام پھیلا نہیں ہے, تلوار سے اسلام بچایا گیا ہے, حفاظت کی گئی ہے, پھیلایا نہیں گیا ہے. تو یہ حضرت ابوذر 22 بھائی ان کا آیا مکے سے ہو کر. کیوں بھائی مکے کا کیا حال ہے؟ مکے کا کیا حال ہے سوائے ایک موضوع کے کوئی دوسرا موضوع پورے مکے میں نہیں. پر اتہاس سمجھیے گا مکے کا کیا ہے, سوائے ایک موضوع میں کوئی دوسرا موضوع مکے میں نہیں. لیکن چوتھی مجلس کل تھی اور کل تک بہت سے لوگوں کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ موضوع بدل گیا. موضوع نہیں بدلا, یہ 4 تقریریں تمہید تھی تاکہ آپ کو یہاں تک لے کر کیا ہے مکے میں. مکے میں ایک ہی بات ہے, نیا نبی اور نیا خدا, کوئی موضوع نہیں. اچھا یہ اسکولیں کیا دیتا پہلے کیا دیتا, جس طرح جاتا ہوں مکے میں لوگ یہ باتیں کرتے. ہاں تب یہ بات میں نے دیکھی اور وہ یہ دیکھی کہ دل کی کسی وقت پہ میں نے دیکھا کہ وہ نیا نبی اس کے بارے میں وہ اور اس کے ساتھ ایک 10 سال کا تقریباً اس سے کام بڑا خوبصورت بچہ اور ایک خاتون جو ملیکۃ العرب ہے. وہ ظاہر ملیکۃ العرب یہ 3 افراد کعبے میں سیٹ پہ آ کے. اچھا کعبہ مرکز ہے, یہ سمجھ لیجیے گا بھائی, یہاں پہ جاہلیت میں بھی لوگ آتے ہیں طواف کرتے, باہر سے بھی سارا آیا بات کرتا. تو جو بھی باہر سے آ رہا ہے اسے کعبے میں آنا ضرور ہے. تو جو کعبے کے قریب ہو رہا ہے وہ سب کو پہنچے گا. کعبے کی خصوصیت ہے کہ کعبے کے پاس کوئی واقعہ ہو جائے اس کو عرب میں پہنچنے اور پھیلنے میں دیر نہیں لگتی. پورے عرب کی ایک مزاج بن چکا ہے, نظام تھا کہ جب سے کعبہ چونکہ مرکز تھا اور سوداگر اور تاجر اور مسافر, تو کعبے میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اتنی جلدی عرب میں پھیلتا تھا ایک سے دوسرے سے تیسرے سے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے ولی کعبے میں ڈھونڈا. اتنی جلدی سمجھ گئی علی کے آگے کی کعبے میں کیا دیکھا تم نے کہ 3 افراد آتے ہیں جلدہ یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے تو کرتا ہے. بڑا فرق ہے مگر جو تو کرتا ہے نا طریقہ بھی ویسے ہی ہے. بھائی سے بھی ہے, بھائی سے بھی لیتے ہیں. آج کبھی وقت اور کئی ساری باتیں تفصیل سے سمجھا. ایمان کی یہ قوت ہے اور یہ مومن ہی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب جذبہ ایمانی سے دل تڑپ رہا ہو تو پھر سگے بھائی کو بھی نہیں بتایا جائے. پھر سگے بھائی کو بھی نہیں بتایا جائے. ایک لاٹھی, ایک آفتابہ, ایک مشق اور 2 جوڑی کپڑے ہو گئی. بس یہ ابوذر کی کوئی کائنات ہے. اس کائنات کو بھی یاد رکھیے گا, اس لیے بتاتی کہ بڑھتے ہم تک دنیا سے جانے تک شہید ہونے تک ابوذر کے ساتھ نہیں تھا. زندگی میں کچھ رکھا ہی ابوذر نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. ایک مشق, ایک آفتابہ, ایک لاٹھی, 2 جوڑی کپڑے.
ضرورت میں کھانا جہاں راستے میں ضرورت ہوتی تھی وہ جتنا ہوتا تھا اس سے اس کے علاوہ کچھ آسودہ رہ کے تھے، غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، دولت مند تھے، بہت کچھ رکھ سکتے تھے لیکن رکھا کچھ نہیں۔ پوری شہادت تک مکے سے لے کے اسلام ظاہر کرنے سے پہلے سے لے کے شہادت تک پوری زندگی اسی میں گزارتی ہے۔ اب آپ اسے پوچھیں کہ کیوں نہیں رکھا؟ میرے پاس بھائی ایک ہی جواب ہے، دوسرا جواب نہ میرے پاس ہے نہ میں دے سکتا۔ ابو ذر کو سمجھ لو تو وہ تمہیں سمجھا دے گا، جو دل میں علی کی ولایت رکھ لے وہ کیا رکھے گا۔ جہاں سے مکے جانے کی للک بڑھتی چلی، وہ کیا ہوا؟ وہ اس پر چڑھا تھا ایک دل چہرہ پہ اس پر چڑھا ہے۔ اب جس نے دیکھا ہو کہ اللہ کیسے چڑھایا جاتا ہے یا کبھی تجربہ کیا ہو، اللہ کے دین کا ساری کیا سے لیا، تو وہ ایک بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیا آدمی حملہ کرتا ہے دلے اور حملہ کر کے اس پر آتا ہے۔ حضرت ابوذر نے بھیڑیے کو دیکھا تو لاٹھی، اب سمجھتا ہے لاٹھی کیوں رکھتے ابوذر لاٹھی کیوں رکھتے؟ ایک بھیڑیا ملتا ہے تو مارے۔ ادھر سے آکاتے وہ ادھر سے آتا، ادھر سے آکاتے وہ ادھر سے آتا۔ اچھا انسان کبھی کبھی جو بہت زیادہ فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے والے، آبزرویشن بہت اچھا ہوتا ہے، وہ خود کلامی کرتے ہیں۔ خود کلامی کیا؟ خود کلامی کو لوگ برا سمجھتے ہیں، خود کلامی ہے نہیں، یہ بتا دوں اپنے آپ سے باتیں لوگ اسے دیوانہ پر سمجھتے ہیں، یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ انسان کے عقل کی ایک سطح ہے۔ جب اسے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اپنے برابر کا نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابوذر نے خود کلامی کی، ظاہر خود کلامی اس لیے لکھی تاریخ میں کہ حضرت ابوذر عربی بول رہے ہیں، اپنی زبان بول رہے ہیں، بھیڑیا کیا جانے کہ عربی کیا ہوتی ہے، تو اس لیے سب جگہ خود کلامی ہے۔ ادھر سے ہٹایا تو ادھر سے آیا، ادھر سے ہٹایا تو ادھر سے آیا۔ پہلے کتنا خبیث ہے، میں تجھے ہٹا رہا ہوں تجھے آ نہیں رہا، بس اتنا کہنا تھا کہ بھیڑیا بولا عربی اور کہنے لگا ابوذر خبیث میں نہیں ہوں، خبیث وہ ہے جو مصطفیٰ کے دشمنی کا
ہے جہاں رک جائے گی کل مسلسل ہو جاؤں گا، بتاؤ جتنے لائی بتائی تھی محمد و آل محمد، تو خبیث میں بھیڑیا بول رہا، خبیث میں نہیں ہوں، خبیث ہوئے تو مصطفیٰ سے دشمنی کر رہے، اتنا تو بھیڑیے کو بھی پتا، اتنا تو بھیڑیے کو بھی پتا ہے۔ بس یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد ابو ذر اپنے علاقے میں نہیں ہوں، سوال اٹھایا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ تو پتا ہے ابو ذر کو کہ عرب کے ماحول سے واقف ہے، پکے آتے رہتے ہیں، تو یہ تو پتا ہے کہ اگر کسی نے اعلان کیا ہے نبوت کا اور خدا واحد کا تو دشمنی کی صورت کیا ہو، تو کسی سے یہ تو پوچھ نہیں سکتے کہ وہ نبی کون ہے۔ حدیث تو دیکھ آیا ہے لیکن ابو ذر میں صورت نہیں، ابو ذر نے ایسی کام کیا ایک بار مکے میں گزرا، اب آپ کو اگر کالے کا کرتے تھے ابو ذر نے کیا، ایک بار مکے میں گزرا، شام ہونے لگی، اب ظاہر مسافر رہے گا، تو زمزم کے کنویں کی جگہ، اب آج کے بچوں کو کیا بتاؤ کنویں کی جگہ کیا ہو، دنیا میں سب سے بڑا پتھر کنویں کی جگہ کا پتھر ہو، کنویں کا کنواں ہوتا ہے، بورنگ کے زمانے میں بچے کنواں کہہ سکتے ہیں، کنویں کا کنواں ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوتا ہے، اچانک کے کنویں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کنواں بھی بکا کرتا ہے، ایک کنواں بھی گیا دوسرا بھی گیا، پر کنویں کی جگہ پتھر ڈیڑھ وہ ایک بچہ جوان وہاں سے گزرا، میں کہا مسافر ہو، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ چل دیے، کوئی گھر میں لے کے آیا، اس نے گھر میں گزرے میں انتظام کر دیا، کھانا پانی ضرورت کی ساری بات کوئی نہیں وراثت، ایک سطح انسان پر ایسی بھی آتی ہے جہاں زبانیں بات نہیں کرتی، دل بات بات ہوئی، صبح ہو گئی، رخصت لی ابو ذر، میرا دل سارا واقعہ بدل گیا، طواف کیا رات کو دل کنویں کی جگہ پہ رہا، واپس نہیں گئے کہ اس کے گھر جائیں گے، رات کو پھر ٹھہرایا تھا، پھر ٹھہرایا، دیکھیے آپ سوچیے یہ معاشرتی قدریں وہی ملے، وہ پھر آ گیا جوان کو میں کہہ رہا ہوں میں کیا کروں، وہ جتنی بھی عمر کا ہوگا اسے جوانی ہے، سلام دیجیے محمد وہ جوان پھر آئے، ظاہر ہے سرکار نے کروایا کہ لاپتہ ظاہر لاپتہ پہچان لے گا آپ کو علی، تو کہنے لگے پھر آپ کیوں لے کے ہو، چلو پھر رات گزر گئی، آج بھی راستے میں کوئی بات نہیں، اچھا رات میں گھر پہ رہے، کر رہے، آئے رہے، کوئی بات نہیں، گزر تیسرے دن پھر صبح اٹھتے، اچھا یہ عربوں کا بڑا ہے، آج بھی اگر آپ عراق چلے جائیں تو آپ کو عراق میں یہی رواج ہوگا کہ گھروں کے دروازے مسافروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور مسافر بھی اتنے غیرتدار ہوتے ہیں کہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھتے، سلوات بھیجیے محمد، صبح ہوئی پھر
رات اسی طرح ہوا. ابھی لے آتے لو نے پوچھا تم کون ہو, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو. وہ لے آتے یا آ جاتے. 3 دنوں پہ دل کے نام, یہ تو رات کا وقت ہے جس وقت نبی سے ملاقات ہوئی. 3 دنوں پہ تو ایک عجیب بات دیکھی. پورے مکے میں پھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک تو نئے نبی کے سوا موجود کوئی نہیں, دوسرا یہ کہ جو ہے وہ برائی کرتا, 4 ادھر بیٹھے, 10 ادھر بیٹھے, 5 ادھر بیٹھے, جہاں بیٹھے برائی. کبھی اگر ہمارے بچے پڑھیں کہ مکے میں رسول کا دور کیسا گزرا ابتدا میں, یہ الگ تفصیل ہے, یہ تھوڑا سا اس سے جھلک پہلے آپ کو بتا دیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مکے کی اکثریت کا مشغلہ بن گیا. اب یہ سمجھیے, ایک ہوتی ہے دین کی دشمنی میں کسی کی دشمنی کرنا, مذہب کی دشمنی میں کسی کی دشمنی بنا کے بچے بھی لگ گئے, لڑکے بھی لگ گئے, اس میں تبصر بھی ہے, اس میں توہین بھی ہے, اس میں استہزاء بھی ہے, اس میں مذاق بھی ہے. اب آج اس بندے پہ رک جاؤں گا پہلے یہی سب کرتا ہے. ایسے میں 3 دن تک مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکے والے, لیکن ایک عجیب بات انہوں نے 5, 10, 15, 20 جتنے بھی بیٹھے ہو, سردار بیٹھے ہو, مکے کی عوام بیٹھی ہو, برائی کر رہے ہو, مشغلے کے طور پہ کر رہے ہو, یا نبی کی برائی کر رہے ہو. ایک بات یہ دیکھی کہ ایک شخص ایسا ہے جو کئی بار انہوں نے دیکھا کہ جب وہ آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ٹھوکے دیکھتے ہیں. اور ایسا سناٹا ہو جاتا ہے جیسے سب کو صاف سو ہو گیا. ایسا سناٹا ہو جاتا ہے جیسے سب کو صاف سو. اب تاکہ تو لگو ہے, اور جب تک وہ رہتا ہے وہاں موجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی, کسی کی جرأت نہیں ہوتی ایک لفظ منہ سے کہتے. یہ انہوں نے پہچانا. بعد تو کہا کہ یہ جو آتے ہیں وہ بزرگ ابو طالب. تو اب تاریخ میں یہ بات آ گئی کہ مکے میں مشغلہ سمجھنے کو برائی کرنا ہو یا دین کی بنیاد پہ کرنا ہو, یہ مذہب کی بنیاد. ابو طالب کے آتے ہیں رسول کی برائی اور دشمنی کرنے والے خاموش ہوتے. ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کا معنی منہ کیل دینا. یہ بزرگ یاد ہے, منہ کیل دے. آج اردو میں بھی یہ تالے ڈال دے گا, سی دے گا. آپ کے حوالے رسول کے دشمنوں کی دشمنانہ گفتگو اور باتوں پر جو دشمنوں کے منہ کیل دے اسے ابو طالب. آگے موضوع آ گیا. برعظمت سرکار ابو طالب بلند تر صلوات. بتائیے, اور اس کا ایک پورا تاریخی پس منظر بھی ہے اور اس کا مستقبل بھی. ابھی ذکر کرتا ہوں, 2 جملے میرے سن لیجیے. میں آ گیا مسجد پر. 3 دن کے بعد یہ ہوا کہ دل کے وقت
کعبے کے پاس ابو طالب کی نظر ابوذر کہاں گزرے ایک نظر دیکھا. جب ابو طالب وہاں سے جانے لگے تو ابوذر اٹھ کے پیچھے چلے پیچھے بڑے بغیر آواز کی کیوں آ رہے پہچان لیے گا لہجے پہچان لیے گا یہ طریقے پہچان لیے کیوں آ رہے دل میں اب جواب دل میں ایمان موجے مار رہا کیا اعتماد ہے ابوذر کا جو دل کی بات سگے بھائی سے نہ کہی وہ ابو طالب سے سوچئے گا میں نے کیا کہا جو دل کی بات سگے بھائی سے نہ کہی وہ ابو طالب سے کہہ دی. ابو طالب نے کہا چلو لے کے آئے ایک دروازے میں دستک دروازہ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک دروازہ بعد میں نام بتایا ابوذر اتنے سارے چہرے جائے تو کہنے لگے دروازہ جس نے کھولا بدر کعبہ چہرے اور شواہد سے شیطان باہر نگاہوں میں غیظ ابو طالب سے ملتی ہوئی صورت یہ حمزہ کے حوالے اس کو لے لو ابو طالب اسی راستے میں چلے گئے حمزہ انہیں لے کے پھر مکے کی گلی ایک دروازے پہ آیا دروازہ ایک اور جوان باہر سورج شمالی میں وہ بھی اسی خاندان چہرہ بشرا بتا رہا ہے اسی چہرے پر پتہ چلا جعفر اسے لے جائے تقریر ختم ہو رہی جعفر لے کے چلے جعفر تیار اس کے بعد وہ بھی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک دروازے میں اگر میں صرف یہ 4 جملے کی شرح کروں تو کئی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ یہ نظام کیا تھا جو مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو طالب سوچتے ہیں لے کے چلے اور اب ایک اور دروازے پہ دستک دینا تھا کہ ابوذر حیران جس نے 3 دن گھر میں رکھا تھا وہ بچہ جس نے 3 دن گھر میں رکھا تھا وہ بچہ اور اب وہ سوال جو ابو طالب نے کیا تھا وہ حمزہ نے بھی کیا وہ جعفر نے بھی کیا وہ علی اب کیوں آئے وہی جواب جو ابو طالب کو دیا اب سوال کرتے ہیں چلو گھر میں داخل ابوذر کہتے ہیں گھر میں جیسے ہی حجرے میں لے کے گئے اور میری نظر پڑی گر پڑے تنبوں میں
ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں اور صدیوں سے کوئی ڈھونڈتا ہوا آیا. بڑے دین کا اعلان ہوا. تفصیلی روایات میں نے چھوڑ دی. آج یہ بتانا ضروری تھا, کل یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. آخری مدعا سنیے. جذبے کا عالم ابو ذر کے لیے تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ قبیلہ بنی غفار چلے جا, اپنے قبیلے میں واپس جاؤ. جا تو رہے تھے لیکن اس سے پہلے جذبے کا عالم یہ تھا کہ اب دن کا وقت ہے اور نکلے باہر رسول سے ملاقات کر کے اور دین کو قبول کر کے یا اعلان کر کے جو جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے. میں کسی کی سمجھ پہ بحث نہیں کرتا. اب جو نکلے تو ایسا وقت تھا کہ اتفاق ہے کہ کعبے کے سامنے کافی مجمع ہے, بھیڑ کافی, اور لوگ وہی اپنی عادت کے مطابق بجگلا باتیں کر رہے تھے, برائی کر رہے تھے. ابو ذر کا عالم یہ بھیڑ میں آئے, آواز دیا ہے ایھا القریش اشہد ان لا الہ واشہد ان محمد. مکے میں تو اختلاف ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اچھا اس کی توقع کسی کو بھی نہیں. یہ ابو ذر کا انفرادی فکر, اس کی کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا, مگر جذبہ ایمانی کا کہتے. اب بشغلہ کرنے والوں کا تو آپ کو پتا ہے, آوازیں والوں نے مارو, پھیر دو, ٹوٹ پڑے دو. ادھر لوگ ٹوٹے, ادھر حضرت عباس سے ٹوٹ. اب میرا پہلا جملہ یاد رکھیے جو میں نے معاشیات میں کہا تھا. حضرت عباس سے عبد المطلب آئے, انہوں نے دیکھا کہ سارے قریش مل کے جتنا مجمع تھا وہ ابو ذر کو پیٹ رہا ہے تو زخمی ہو رہے ہیں. حضرت عباس سے عبد المطلب نوجوان جوان آدمی تو ظاہر ہے کہ بہادر تھے, گھس مجمع میں دھائے اور ایک مرتبہ کہہ لے ہٹ جا, کسے پیٹ رہے ہو؟ یہ بنی غفار کا ہے. ہو گئی تقریر, یہ بنی غفار کا ہے, فاتح ہو جائیں گے, روٹی کے لالے پڑ جائیں گے. ہٹ گئے سب. گولی یہ ہوا, گولی حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہی کیا اور کہا یہ بنی غفار کا یاد دلایا. اس کے بعد کوئی ابو ذر کی طرف نہیں بڑھا, پھر ابو ذر چلے گئے. چلو اس بات کے زمانے کو یہ تو سمجھا دیا کہ انسان روٹی کے لیے خداؤں پہ سمجھوتا کر رہے ہیں. لالے پڑ جائیں گے, فاتح ہو جائیں گے. وہ ابو ذر آپ نے دیکھا پکے رہے. کس لیے بھی آج آپ اسلام کی تاریخ لکھنے والوں سے, آخری لکھنے والوں سے, سیرت لکھنے والوں سے, پڑھنے والے پڑھے ہوئے لوگوں سے جو جانتے ہیں ان سے 1400 سال کو پوچھیے, آپ کو سارا خلاصہ ایک جملے میں ملے گا. وہ کیا؟ رسول سے دشمنی کس نے کی؟ قریش نے. متفق سب سے زیادہ دشمنی رسول سے قریش نے کی. حالانکہ رسول خود بھی قریش میں سے تھے, لیکن سب سے زیادہ دشمنی قریش نے. اور آپ کو پتا ہے کوفے میں مسلم کے خلاف اور کربلا میں حسین کے خلاف بہت بڑی تعداد قریش. یہ تاریخ سمجھ لیجیے. اور ابھی تو صرف یہ نہیں ہے جانے والی تقریروں میں تفصیل آئی ہے کہ قریش نے رسول سے دشمنی, رسول نے قریش کے لیے کیا تھا وہ بھی صحیح
صحیح بخاری صحیح مسلم سائنس کتابیں پڑھی ہوئی نام لے کے رسول کربلا تک کوفے میں تو تاریخوں میں یہ تک لکھا ہے کہ حضرت مسلم کے مقابل پہ دوسرے قبیلے عرب کے آنے کو تیار ہیں آنے ہی کو تیار ہیں مکے سے لے کے آپ کربلا تک آ جائیے آپ کو ایک بات بار بار نظر آئے وہ ہے ابو طالب کی شجاعت ابو طالب خود نہیں ہے سامنے کربلا لیکن نسلوں میں شجاعت آج محرم کی 5 خانے کے مسائل کی ترتیب کچھ مختلف ہوتی ہے تو پہلے ابھی تک 4 کو ذکر ہوتا ہے لیکن یہاں 5 کو ہوتا ہے ابو طالب کی پوتی کے لیے زینب کے بعد یہ میں نے آپ سے کہا کہ ابو طالب کی موجودگی میں ابو ذر نے دیکھا کہ قریش ان کا بجگلا رسول کی برائی کرنا لگ گیا چپ ہو جاتے تھے اور زبانیں بند ہو جاتے اور ابو طالب کی موجودگی میں برائی نہیں کر سکتے اب تعلیم کا یہ فکرہ یاد رکھی اور میں بسنت پر آ گیا عبداللہ ابن جعفر ہنسیے یاد ہے عبداللہ ابن جعفر محمد حنفیہ عقیل اور عقیل کے بڑے بیٹے چونکہ کافی عمر کے تھے بڑے 2 بیٹے اور بعد کے تھے سارے ان کی موجودگی میں کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حسن و حسین کی برائی کرے کسی کی جرأت نہیں کہ حسن و حسین کی برائی کرے عبداللہ ابن جعفر کو جب مدینے میں خبر پہنچی تو ایک غلام تھا اسے بڑی بے دردی اس نے کہا تو عبداللہ ابن جعفر عید ہے حسین کرے اور پھر کہتے بھی گئے کہ آپ مدینے میں وہ خود بھی آتی لیکن جب سرکاری طور پہ خبر پہنچی کئی ذریعے سے مدینے خبر پہنچی تھی لیکن جب گورنر مدینہ نے اعلان کیا کہ حسین کا تو غلام ایک ہے جب عبداللہ کے پاس خبر آئی ساری تاریخ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے تو عبداللہ کے پاس خبر آئی تو عبداللہ ابن جعفر نے تیار سے اس غلام نے کہا تمہارے بچے حسین کی وجہ سے مارے گئے جوتی اتار کے عبداللہ نے منہ پہ ماری جرأت کیسے ہوئی کہ تم حسین کے بارے میں بات کرو تیری جرأت اور وہاں عبداللہ نے ایک فکرہ اس کو یاد رکھیں کاش میں بھی وہی ہوتا تو حسین پہ جاتے کاش میں بھی وہی اب مجھے نہیں معلوم کسی کا ذہن گیا کہ نہیں گیا اس کا مطلب یہ کہ کربلا کی تاریخ میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آج جو یا لیتنا آپ تک پہنچا ہے یا لیتنا کل بار زبان امام یہ خواہش سب سے پہلے جناب زینب کے شوہر کی زبان عبداللہ ابن جعفر جب جانے لگے تو زینب نے دیکھا کہ جو فہرست تیار ہو کر آئی ہے اس فہرست میں سب کے نام ہیں زینب کا نام نہیں حسین فہرست دیکھ رہے پہلے دیکھا فہرست میں سب کا نام ہے زینب کا بس ایک تو بھیا سمجھائیں زینب نہیں جائے
کہا اگر عبداللہ اجازت دیں گے تو آپ جائیں. بس اتنا کہنا تھا کہ زینب علیل تھے، مشرق تھے، تب تھا آئی. اور ایک مرتبہ عجیب کا آواز نہیں تھی، بس سے چوکایا نہیں. پلک پہ جہاں آرام کر رہے تھے پائیدی کی طرف زمین پہ گئے، ہاتھ پہ گئے، رونا شروع. آواز جو آہستہ آہستہ بلند ہوئی، عبداللہ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا زینب خاک پہ بیٹھی. بس گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، ہے علی کی بیٹی کیا کرتی ہو؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. علی کی بیٹی کیا کھڑی ہو گئی جناب زینب. عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، کبھی بھی کیا بات ہے؟ تو بھائی کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ اجازت دے گے تو آپ جائیں. تڑپ گئے عبداللہ، کہنے کہ شہزادی جب آپ کے بابا نے آپ کا نکاح مجھ سے کیا تھا تو نکاح میں 2 شرطیں رکھی تھی. ایک شرط یہ رکھی تھی کہ عبداللہ زینب حسین کو دیکھے بغیر جیتی نہیں. تو جب زینب حسین کا چہرہ دیکھنے جاتی ہے تو انہیں منع لگتا ہے. اور عبداللہ جب حسین راگ جانے لگے تو زینب کو جانے سے نہ روکنا. بیوی یہ تو وعدہ آپ کے بابا نے مجھ سے کیا. ہاں ایک بات ہے. عبداللہ وہ کیا؟ شہزادی میں نے آپ کے بابا سے یہ بھی سنا تھا کہ حسین جب عراق جائیں گے تو ان پر مصیبت کا وقت آئے گا، قربانیوں کا وقت آئے گا. بیوی جب قربانیوں کا وقت آئے تو یہ 2 لال ساتھ لیتی ہے. ایک کو اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک کو میری طرف سے قربانی. یہ صرف ذاکروں کے پڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ صرف خطیبوں کے پڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں. یہ صرف مجلس پر اڑانے کے لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے. یہ صرف مقاتل کی روایتیں نہیں ہیں. زمانے کے امام نے کربلا کے شہیدوں پہ جب سلام کیا تو معلوم ہے کیا کہا ہے؟ اور کے لیے، اور کے لیے کہا جو بڑا بیٹا، اور کے لیے کہا کہ شاہ تو مکان ابھی ہے، اور وہ ہے جو اپنے باپ کی طرف سے قربان. اور وہ ہے جو امام زمانہ میں سلام کرتے ہوئے کہا، اور وہ ہے جو اپنے باپ کی طرف سے قربان ہوا ہے. ایک کو اپنی طرف سے، ایک کو میری طرف سے. بہت چاہتے ہیں حسین دونوں بچوں کو، مگر زینب نے اجازت جیسے دلوائی ہے دنیا کی کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی. مسلم کے لاڈلے گئے اور لاشیں آئے تو زینب نے اول و محمد کی طرف دیکھا. مسلم کے لال مارے گئے تم ابھی زندہ ہو. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. مسلم کے لال مارے گئے تم ابھی زندہ ہو. کہا ماں باپو جان اجازت نہیں دیتے. چلو سہل خانہ سہل کے مقام پہ حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے، لے جائی بچوں کو. حسین کھڑے ہو گئے. بہن آتی تھی تو بھائی تعظیم پہ کھڑے ہو جاتے تھے. کیسے آئی بہن؟ کہ بھیا کبھی ہم نے تم سے کوئی آرزو کی ہے؟ حسین نے کہا زینب بھائیوں کو تو ارمان ہوتا ہے، بہن آرزو کرے بھائی پورا کرے. تم نے تو کبھی کوئی آرزو نہ کی، ہمیں تو ارمان رہ گیا. کہا آج اگر کچھ مانگے تو دو گے. کیسی بات کرتی ہو بہن؟ وعدہ کرو. زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں بھائی کیوں نہ دے گا. کہا اچھا تو میرے بچوں کو رہی گزر. زینب ساری
जिंदगी में मांगा भी तो क्या मांगा, बच्चों का मांगला मांग रही हो। अब वादा कर चुके थे, कर लगे जाओ। अब यहाँ दो जुमले मेरे सुन लीजिए और मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, मेरी माएँ सुन रही हैं। जिन बच्चों को, जवानों को न समझ में आए वो इन माओं से जाके पूछे। माओं की एक फितरत होती है और वो फितरत ये है कि माँ अपने बच्चे को जवानी की उम्र तक, उसके बाद भी चाहती है लेकिन बचपन से जवानी की उम्र तक किसी तकरीब में ले जाए या भेजे तो माँ की कोशिश होती है बच्चे को सजा सवार के भेजे, अच्छा लिबास पहना के भेजे, अच्छी तकरीब में, अच्छी महफिल में सजा सवार के भेजे। तमन्ना होती है माओं की। जाओ करबला की तारीख देखो, ये सिर्फ बरसियों में नहीं है, ये सिर्फ मकातिल में नहीं है, करबला की तारीखों में ये बात लिखी है कि आशूर के दिन 15 साल से कम उम्र के जितने बच्चे मैदान में लड़ने के लिए गए, माओ ने दूल्हा बना के भेजा। तुम्हारी आवाजों पे रहमत नाजिल करे, तुम्हारी आंखों पे रहमत नाजिल करे। माँ ने दूल्हा बना के भेजा और मोहब्बत को भी माँ ने दूल्हा बना के भेजा, सजा के भेजा शहादत के मैदान में उरूस शहादत से मिलने के लिए। जो उस वक्त मुहैया लिबास अच्छा तरीन था वो शाना किया, बालों में आंखों में सुरमा लगाया, बच्चों को तैयार कमर का पटका अपने हाथ से कसा, बच्चों को तैयार करके भेजा। मैं क्या करूं, मुझे मरसिए की बैत याद आ गई। एक मरसिए में लिखने वाले ने लिखा जब लाशें आए और मोहब्बत के तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा बाजे वालों की सदा, बाजे वालों की सदा से कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। जब जाने लगे बच्चे तो ज़ैनब ने बस दो जुमले कहे, बेटा पुष्ट से पुष्ट मिला के लड़ना। एक फिक्रा ये था और दूसरा फिक्रा ये था, और मोहब्बत अगर मुझे खबर भी मिल गई कि लड़ते हुए तुमने दरिया का रुख किया, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। खुदा की आवाजों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों पे रहमत नाज़िल करे और मोहब्बत चले। देखे तो ज़ैनब के, देखे तो ज़ैनब के मगर पाला अब्बास से, जैसे अली अकबर बेटे हुसैन के पाला ज़ैनब के। तेजली के हुनर अब्बास ने सिखाए। उस्ताद बाप होता है, शागिर्द बेटे होते। जब बच्चे लड़ रहे थे तो हुसैन, अब्बास, अली अकबर घोड़े पर सवार, मरहबा मरहबा दादे शयाद। ये भी मक्तल नहीं है, तारीख में लिखा ऐसी कयामत की जंग की ज़ैनब के लाडलों ने, ऐसी कयामत की जंग की है कि फौज यजीद का करबला में जो कमांडर था उसके खेमे तक पहुंच गए थे और उसकी तनाबों को काट दिया तो वो खेमा छोड़ के भागा। वो भागा तो फौज भागी, फौज के कदम उखड़ रहे थे। ऐसी जंग की और मोहब्बत में, जब तक और मोहब्बत लड़ते रहे
مرحبا مرحبا عباس کہہ رہے، علی اکبر حسین داد شجاعت دے رہے، لیکن جب فوج کے قدم اکھڑے تو اب کوئی راستہ فوج میں نہیں دیکھا فوج یزید میں، تو ٹیلے پر بیٹھے بٹھائے گئے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کو اشارہ کیا گیا۔ جب تیر اندازوں کو اشارہ کیا، اب وہاں سے جو تیر چلے تو ایک تیر اول کے ماتھے پہ آنے لگا، دوسرا تیر محمد کے سینے پہ آنے لگا، بچے تیولا کے گرے جیسے آواز دی محمودہ۔ بس اتنا کہنا تھا، آواز کا بیان ہو رہا تھا۔ بتاتے لکھتے کہ عباس نے گھوڑے کی لجام کھینچی، جیسے ہی عباس نے مکہ کی طرف جائے، عباس نے گھوڑے کی لجام کھینچی، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا تھا میری گود کے پالے، میری گود کے پالے۔ حسین نے کہا عباس رک جاؤ، جس نے پالا ہو وہ پلنے والے کا لاشا نہیں اٹھاتا، یہ ہمارا مقدر ہے۔ علی اکبر جب سے بچے گئے تھے لڑنے کے لیے، علی کی بیٹی مسلح مرحبا مرحبا کی صدائیں آ رہی، علی کی بیٹی مسلح پڑی، لیکن جب میدان پہ غل ہوا کہ زینب کے لاڈلے مارے گئے، تو گھوڑے سے زخمی ہو کے گرے اور حسین لاشیں لا رہے، فضہ نے در خیمہ سے پکارا کہ زینب کے لال کے لاشیں آ رہے۔ یہ آواز جو زینب کو آئی تو اب تک تو مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے یہ آواز سنی سجدے پہ گئی، سجدے پہ آواز کی خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کی۔ لاشیں لے کر آئے، جس خیمے میں لاشیں لٹائے جاتے، لاشیں لے کر آئے، بیویوں نے بال کھول کے ماتم کیا، بڑا گریا ہے لیکن حسین کو زینب نظر نہیں آتا۔ فضہ تیری شہزادی کا دوسرے خیمے میں مسلح پر علی کا مسلح تھا۔ ایک بار حسین آئے، زینب کو دیکھا کہ سجدے میں، حسین نے شانے تھام کے بہن کو اٹھایا، اٹھو بہن، بچوں کا چہرہ دیکھو۔ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے، اٹھو بہن، بچوں کا چہرہ دیکھ لو۔ زینب روئی، زینب نے گریا نہیں کیا، زینب نے آنسو نہیں کہا، زینب نے بال نہیں کھولے، بس اتنا ہوا کہ پکاتے لکھتے دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اور کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور کہیں اور محمد کو رات کو اکیلے نیند میں ملا، اتنا قیامت کے اندھیرے میں بھائی کا خیال نہیں۔ دو جملے میرے سن لو، عاشور گزر گیا، کوفہ گزر گیا، شام گزر گیا، 1 سال کی قید گزر گئی، جب اہل حرم قافلہ زندان سے رہا ہوا اور اس گھر میں اہل حرم آئے کہ جس گھر میں شہیدوں کے سر اور تبرکات آئے، تو ایک ایک شہید کا سر آنا شروع ہوا۔
سب سے پہلے قاسم ابن حسن کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، زوجہ عباس آگے بڑھی، ایسے میں حسین کا سر آیا، بیویاں کھڑی ہو گئی، زینب آگے بڑھی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا ہر سر پہ کوئی بیوی رو رہی ہے، لیکن دو سر نلے نلے ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان کی ماں بڑی چکی ہے، بیچارے کا یہ زینب کے ادھوری نہ رہ جائے، یہ مصیبت ہے آل محمد کی، اور محرم عشرہ اتنی تیزی سے جاتا ہے۔ حسین کی ماں میری تمہاری گفتگو سننے نہیں آتی، آج سے پیدا کے آتی ہے کوئی رونے والا میرے لال کو، یہ زہرا کے نوازوں کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا۔ ہر بیوی مدینے کی زینب کے پاس پرسے کو آئی، کچھ دن گزرے، عبداللہ ابن جعفر آئے، زینب ابھی گھر نہیں گئی، عبداللہ ابن جعفر آئے، امام سجاد سے کہا بیٹا تمہاری پھوپھی گھر نہیں آتی، پھوپھی سے کہنا گھر آئے، پھوپھا میں کہوں گا۔ پھوپھی سے سجاد نے کہا پھوپھی اپا پھوپھا آئے تھے اور کہے کہ آپ گھر نہیں آتی۔ زینب نے کہا سجاد میرے بھائی کا گھر اجڑ گیا، میں گھر جا کے کیا نہیں پھوپھی جائیے گا، تمہارے وقت تم کہتے ہو میں جاتی ہوں۔ دوپہر کا وقت جب آئی ہے، عبداللہ گھر کے باہر تھے، کلڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، زینب نے کلڈی کھولی، گھر کے اندر داخل ہوئی، پلک پڑا تھا سیڑے پھیلا ہوئی، زینب پلک کے پائی تھی، خاک پہ بیٹھ گئی، پلک کا پایا پکڑتی سسکیوں سے روتی جاتی ہے۔ ایسے کہ عبداللہ آئے بیوی اس گھر میں کوئی عورت خاتون نہیں ہے، تیری اگر کوئی حاجت ہے تو سجاد کے گھر چلی جا۔ بس اتنا کہنا تھا، زینب کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ یہ وقت آ گیا، تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا۔ ایک بار کہا عبداللہ میرا علی اکبر مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میں کہا بیوی میں آپ کے بابا سے سنا تھا کہ حسین جب کر بنا جائیں گے وہ بڑے مارکے کی جگہ ہوگی، ارے مجھے کوئی بتلائے کہ میرا بھائی کیسا لڑا، بس یہ سن رہا تھا۔ زینب کے تیور بدل گئے، وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو، اور وہ محبت کے لاشوں پہ نہیں روئی تھی، آنسو نہیں بہائے تھے، زینب کے تیور بدل گئے۔ میں سناؤں گی تمہیں، میں بتاؤں گی میرا بھائی کیسے لڑا۔ عبداللہ لاشیں اٹھا کے لڑا، میرا بھائی بھوکا تھا، پیاسا تھا، تلوار پھینک کے بیٹھا تھا، ان کے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو، اس کا بھائی مارا گیا، اس کا جوان مارا گیا، اس کا ذوالفقار سے بچے کی جان بچائی، یہ کہتے کہتے اور محبت کے حجروں پر نظر پڑی، زینب بیٹھ گئی، کنڈلوں کے پر چلتی ہوئی دروازے کو کھولا، اور